بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و احسان کہ ایک بار پھر مسائل کا حل اس اہم دینی پروگرام میں حاضر خدمت ہیں اور فقہ حنفی کی روشنی میں کتاب و سنت سے مزین آپ کے مسائل کا حل پیش کیا جا رہا ہے۔ اس بار بھی کثیر تعداد میں سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ایک سوال محمد رئیس قادری جو ممبئی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا میت کو غسل دینے والوں کو بھی غسل کرنا لازم ہے؟ دیکھیے، غسال یعنی جو میت کو غسل دیتے ہیں انہیں غسل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ وہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کر لیں، کپڑے بدل لیں، لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غسل میتا فلیغتسل، یعنی جو میت کو غسل دے وہ خود غسل کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض علماء نے اسے وجوب پر محمول کیا ہے اور ان کا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ جو میت کو غسل دے اسے خود غسل کرنا لازم ہے، لیکن یہ امر کا صیغہ ہے فلیغتسل، اسے غسل کرنا چاہیے۔ اسے اکثر علماء کرام استحباب پر محمول کرتے ہیں، یعنی غسال کے لیے غسل دینے کے بعد خود غسل کرنا یہ مستحب استحبابی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ میت کو غسل دے رہا ہے تو ممکن ہے کچھ چھینٹے وغیرہ اس کے کپڑوں پر یا پیروں پر آ گئی ہوں، اور وہ چھینٹے جو ہے وہ ناپاکی کے حکم میں ہے یا مائع مستعمل ہے، تو لہٰذا اس سے غسل کرنا جو ہے مستحب ہے، لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ڈاکٹر یوسف بدایونی انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کی دکان پر نوکری کرتا ہے اور شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، شراب جو ہے وہ اسلام میں ناجائز ہے۔ شراب پینے والا بھی گناہ گار ہے، پلانے والا بھی گناہ گار ہے، شراب اٹھا کر دینے والا یہ بھی گناہ گار ہے، شراب کی آمدنی حاصل کرنے والا اور اسے استعمال کرنے والا یہ بھی شریعت کی نظر میں گناہ گار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور بھلائی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور برائی کے کام پر، دشمنی کے کام پر کسی کا تعاون مت کرو۔ لہذا اگر کوئی شخص براہ راست شراب کے کاروبار سے جڑا ہوا ہے، اس میں تعاون کر رہا ہے، مثلا شراب بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے یا شراب اٹھا کر دے رہا ہے یا شراب کے حساب کتاب رکھ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کی روشنی میں وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ شراب بیچنے والا اور شراب خریدنے والا، شراب کو نچوڑنے والا اور شراب میں تعاون کرنے والا، انہیں اٹھا کر دینے والا یا شراب کے کاروبار میں کسی بھی قسم سے ملوث شخص جو ہے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص براہ راست شراب کے کام میں کسی قسم کا تعاون کرتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ناجائز و حرام ہے۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ براہ راست تعاون نہیں کرتا، مثلا وہ شراب کی دکان پر چوکیداری کر رہا ہے
گیٹ کیپر ہے، تو یہ براہ راست تعاون نہیں ہے لیکن بالواسطہ تعاون ہے، تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنا حلال ذریعہ معاش تلاش کرے اور اس نوکری سے وہ قطع تعلق کو اسے چھوڑ دے۔ تو اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ناجائز چیز اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا، مدد کرنا، اسے فروغ دینا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ شریعت کی نظر میں ناجائز و حرام ہے۔ یہی حکم سودی کاروبار کا ہے کہ سود لینا ناجائز، سود دینا ناجائز، سودی اسٹامپ لکھنا ناجائز، یا سود کی ترغیب و ارشاد کرنے والا یہ بھی غلط کام کر رہا ہے۔ بہرحال کوئی بھی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز کام ہو تو اس میں کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس آیت کریمہ کی وعید کی زد میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا صراحت کے ساتھ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی گناہ اور دشمنی کے کام پر کسی کا تعاون مت کرو، کسی کی مدد مت کرو، خیر کے کام پر مدد کرو، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اسے فروغ دو تاکہ معاشرے میں اچھائی پھیلے اور معاشرہ برائی سے پاک ہو۔ ہمارے ایک بھائی ہیں منع ٹھیکیدار صاحب، یہ اولا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر شوہر کے انتقال کے بعد 1 مہینے بعد کسی نے دوسرا نکاح کر لیا تو کیا اس کا یہ نکاح درست ہوگا؟ دیکھیے، شوہر کے انتقال کے بعد عورت کے لیے عدت گزارنا یہ لازم ہے، اور یہ قرآن کا واضح طور پر ارشاد ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یعنی جن عورتوں کے شوہر وفات پا چکے ہیں اور ان کی بیویاں باقی ہیں تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکیں، یعنی 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عدت گزاریں۔ اس مدت میں وہ کسی سے نہ نکاح کریں گی، نہ گھر سے باہر نکلیں گی، نہ بناؤ سنگار کریں گی، نہ کسی بھی قسم کی زینت اختیار کریں گی، کیونکہ یہ 4 مہینے 10 دن جو ہے یہ شوہر کا سوگ ہے، اس کی عدت ہے، اور یہ عدت گزارنا جو ہے وہ لازم ہے۔ لہٰذا کسی نے شوہر کے 1 مہینے بعد نکاح کر لیا تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ شوہر بیوی کو نہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، نہ نان و نفقہ دیتا ہے اور نہ طلاق دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ کیا وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے میں شریعت نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے کہ میاں بیوی میں اگر کوئی ناچاقی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے اور آپس میں ناراضگی پیدا ہو جائے تو پہلے تو وہ خود اس کو مسئلے کو میں صلح کرے، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لے، جس کی غلطی ہو وہ غلطی کو مان لے، کیونکہ ضد پہ اڑ جانا اور انا دکھانا یہ گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر باہم میاں بیوی میں صلح صفائی نہیں ہو رہی ہے تو گھر کے بزرگوں کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ ان میں صلح صفائی کرا دیں۔ ایک شخص کوئی معتبر ہو وہ عورت کے خاندان سے آ جائے اور ایک مرد کے خاندان سے، اور بیٹھ کر مسئلے کو حل کرا دیں۔ اس کے باوجود اگر ان میں نا اتفاقی ہے اور کسی بھی قسم سے وہ آپس میں نبھاؤ نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر شوہر کو حق ہے کہ وہ ایک طلاق دے دے اور بیوی کو آزاد کر دے، اور وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ سراسر ظلم ہے اور زیادتی ہے اور اللہ کی ناراضی کا سبب ہے کہ نہ وہ طلاق دے رہا ہے، نہ حسن سلوک کے ساتھ اسے رکھ رہا ہے، بلکہ معلق بنائے ہوئے ہے اور ضرر و ایذا دے رہا ہے۔ اور کسی بھی مسلمان مرد و عورت کو ضرر دینا، ایذا دینا یہ اسلام میں حرام ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ حسن سلوک کے ساتھ بیویوں کو اپنے گھر میں رکھیے، اور اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو رہی ہے، آپس میں نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، شریعت پر دونوں نہیں چل پا رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر طلاق دے کر وہ اس کا راستہ آسان کر دے، وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے، آپ کسی اور جگہ کر لیں۔ لیکن بعض شخص ایسے نظر آتے ہیں اور یہ مسئلے اکثر و بیشتر آتے ہیں کہ شوہر جو ہے مسلسل بیوی پر ظلم کر رہا ہے، نہ اسے طلاق دے رہا ہے اور نہ ہی جو ہے حسن سلوک کے ساتھ اسے رکھ رہا ہے۔ ایسا شخص شریعت کی نظر میں گناہ گار ہے اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اسے آخرت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ عورتیں جو ہیں
وہ باندیاں نہیں ہیں، زر خرید باندیاں نہیں ہیں، غلام نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے انہیں بیویاں قرار دیا۔ لہٰذا اب اگر نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے شوہر، تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ خلا لے لے شوہر سے۔ خلے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مہر معاف کر دے یا کچھ اور پیسے دے دے، جس سے جو ہے شوہر طلاق دینے پر راضی ہو جائے، باہم رضامندی کے ساتھ خلا ہوتا ہے۔ اگر شوہر خلا پر بھی راضی نہیں ہے، پھر عورت کو چاہیے قاضی شرع کے پاس اپنا مقدمہ پیش کرے۔ وہ دونوں طرف سننے کے بعد گواہوں کی موجودگی میں نان و نفقہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، اور کوئی جو ضروریات ہیں شوہر اسے ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس میں قاضی شرع کو حق ہے کہ طرفین کے دلائل سننے کے بعد وہ نکاح کو فسخ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت خود بخود کسی اور سے نکاح کر لے، نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چاہے شوہر ظالم ہے، گناہ گار ہے، لیکن وہ اس کی بیوی رہے گی، از خود عورت نکاح کو فسخ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اگر شوہر نہ طلاق دے رہا ہے، نہ اپنے گھر میں رکھ رہا ہے، نہ نان و نفقہ دے رہا ہے، تو قاضی شرع کے پاس اپنا مقدمہ پیش کریں۔ وہ طرفین کے دلائل سننے کے بعد نکاح کو فسخ کرنے کا شریعت نے انہیں اختیار دیا ہے۔ یہ حق عورت کو حاصل نہیں ہے کہ از خود نکاح کو فسخ کر سکے۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے، کیا باپ بغیر بیٹے کی اجازت سے بیٹے کا مال کسی کو دے سکتا ہے؟ اگر نہیں دے سکتا تو حدیث کا ایک کیا مطلب ہے کہ انت و مالک لابیک، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اگر باپ جو ہے وہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو از روح شرع اولاد پر اس کا نان و نفقہ لازم و ضروری ہے۔ لہذا اگر بغیر اجازت کے وہ باپ بیٹے کے مال سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ انت و مالک لابیک، تم اور تیرا مال جو ہے وہ تمہارے والد کا ہے۔ یعنی اس میں لام جو ہے لابیک، یہ ملکیت کے لیے نہیں ہے، یہ اباحت کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کا مال جو ہے والد کے حق میں مباح ہے۔ اگر باپ ضرورت مند ہے، اسے اس کی احتیاج ہے، تو بقدر ضرورت وہ بغیر بیٹے کی اجازت کے مال استعمال کر سکتا ہے۔ اس سے باپ کی ملکیت بیٹے کے مال پر ثابت نہیں ہو سکتی کہ مکمل طور پر بیٹے کا مال باپ کی ملکیت میں داخل ہو جائے، بغیر اجازت وہ کسی کو ہبہ کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، یا کسی دوسرے کو مالک بنا دے، یا باپ بیٹے کی جو پراپرٹی ہے وہ کسی اور کے نام میں دخل رکھ دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ممکن ہے، کیونکہ لام جو ہے وہ تملیک کا نہیں ہے۔ شارحین نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یہ لام جو ہے اباحت کا ہے، یعنی اگر باپ ضرورت مند ہے یا کسب نہیں کر سکتا، کمائی نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے اور اسے مال کی ضرورت ہے، تو ضرورت کے تحت جو ہے وہ بیٹے کا مال بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پورا مال کسی اور کو ہبہ کر دے یا کسی اور کی ملکیت میں دے دے یا کسی اور کو خرچ کر دے۔ بقدر ضرورت استعمال کے لیے اجازت ہے۔ انت و مالک لابیک، اس کا مطلب یہی ہے کہ بقدر ضرورت والد بغیر بیٹے کی اجازت کے مال تو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ملکیت تام اسے بیٹے کی ملکیت میں حاصل نہیں ہے۔ حافظ منفق قادری، یہ گنور جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا نشے کی حالت میں نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیے، وہ نشہ جس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس نشے کے اندر نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور جس نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی اس میں نکاح بھی واقع نہیں ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، اگر کسی نے خود نشہ کیا، مثلاً اپنی رضا سے شراب پی، معاذ اللہ، یا کوئی بھی نشہ کیا، اسمیک ہے، گانجا ہے، افیم ہے، اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا، اور از اپنی رضا مندی سے اس نے یہ کام کیا ہے، اور اس نشے کی حالت میں اس نے طلاق دے دی، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی نے اپنی خوشی سے نشہ کیا اور اس نشے کی حالت میں اس نے نکاح کر لیا تو نکاح بھی واقع ہو جائے گا۔ لیکن وہ نشہ جو اس نے اپنی خوشی سے نہیں کیا ہے بلکہ جبراً کسی نے وہ نشہ کرایا، مثلا کسی شخص نے اس سے دھمکی دی کہ اگر تم یہ شراب نہیں پیو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، یا تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، یا پیر جو ہے کاٹ دوں گا، یا فلاں اعضا کاٹ دوں گا، تو اب اسے یقین ہے کہ اگر وہ نشہ نہیں کرے گا تو یقیناً یہ مجھے مار دے گا یا میرا کوئی عضو تلف کر دے گا، یقین ہے یا ظن غالب ہے،
اور ایسا کرنے پر جس نے دھمکی دی اسے قدرت بھی حاصل ہے، پھر اس نے اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنا جسم جو ہے تلف ہونے سے بچانے کے لیے شراب پی لی، تو اس شراب کے نشے میں اس نے بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جبراً اسے شراب پلائی گئی ہے اور دھمکی بھی سخت دی گئی ہے، یعنی جان کا خطرہ ہے یا جسم کے کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے۔ اور اگر معمولی دھمکی ہے کہ اگر وہ شراب نہیں پیو گے تو میں تمہاری پٹائی لگاؤں گا یا ضرب دوں گا یا بند کر دوں گا، تو اس حالت میں اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شراب پیے، تو پھر جو ہے وہ پٹائی کھا لے تھوڑی بہت یا جو ہے قید ہو جائے۔ لیکن اگر دھمکی اس پائے کی ہے کہ وہ جان تمہاری تلف ہو جائے گی یا جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ تلف ہو جائے گا اور آپ کو یقین ہے یا ظن غالب ہے ایسا یہ شخص کر دے گا، تو آپ نے مجبوراً شراب پی لی اور شراب کے نشے میں آپ نے بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی شراب کے نشے میں اگر آپ نے نکاح کیا تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے کسی نے کوئی بھی نشہ کیا جس میں عقل جاتی رہی اور اس میں جو ہے اس نے نکاح کر لیا یا طلاق دے دی، تو عذر شرع جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی۔ حافظ منفق قادری صاحب نے دوسرا سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا نکاح میں وکیل اور گواہ لڑکی کی جانب سے ہوں یا لڑکے کی طرف سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں وکیل اور گواہ لڑکی کی جانب سے ہونا ضروری ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے میں گواہ یا وکیل کا لڑکی کی جانب سے ہونا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وکیل لڑکے کی جانب سے ہو تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اگر گواہ جو ہے لڑکے کی جانب سے ہے تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ وکیل جو ہو وہ محرم ہو، لڑکی کا محرم ہو، تو لڑکی کی جانب سے اگر وکیل ہے تو یہ مستحب اور بہتر ہے، لزوم کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ وہ محرم ہے اور کسی بھی اشتباہ سے وہ پرہیز کر سکتا ہے، اسے مکمل معلومات حاصل ہوگی۔ گواہ جو ہے خواہ لڑکی کی جانب سے ہوں یا لڑکے کے حکم مستقل دیا ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، یہ گواہ بن سکتی ہیں۔ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ گواہ لڑکے ہی کی جانب سے ہوں یا لڑکی ہی کی جانب سے ہوں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وکیل لڑکی کی جانب سے مقرر کیجئے اور گواہ لڑکی کی جانب سے کر لیجئے۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے وکیل بھی لڑکی کر لیا اور گواہ بھی لڑکی ہی کی جانب سے ہیں، تب بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس استحباب کے خلاف ہے۔ محمد انیس پٹیل قادری، یہ جنیر مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے، کیا عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہیں، شرعی مسئلے سے ناواقف ہیں۔ اتنی ممانعت ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفلی نماز کی اجازت نہیں ہے، نفل پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، آپ جو ہے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت ادا کر سکتے ہیں، سجدے کی ممانعت نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں ہے، اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نفلی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی اب سجدہ ہی ممنوع ہو، یہ کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ لہذا فقہ حنفی کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ فقہ حنفی کی روشنی میں مسئلہ یہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھیں گے، سجدہ تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے اور قضا نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ کریں کہ کراہت وقت شروع ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وقت کراہت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ہے سورج نکلنے کے بعد 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، سورج نکلتے وقت اور سورج ڈوبتے وقت اور زوال کے وقت۔ لہذا اتنی تاخیر نہ کریں عصر کی نماز کے بعد کہ وقت قراہت داخل ہو جائے، اس وقت کوئی بھی نماز پڑھیں گے، چاہے وہ قضا ہو یا نفل ہو یا سجدہ تلاوت ہو، سب مکروہ ہے۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو کتنے دن عدت کرنا ہوگی؟ دیکھیے، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت کرنا ضروری ہے، اور یہ قرآن کا صریح فرمان ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یعنی جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، ان کی بیویاں باقی ہیں، تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ خود کو روکیں، یعنی وہ نکاح نہیں کر سکتی، اس میں جو ہے بناؤ سنگار نہ کریں، اور
جس گھر میں رہتی تھیں شوہر کی طرف سے جو انہیں دیا گیا اس میں عدت گزاریں گی اور گھر سے باہر نہیں نکلیں گی، نہ ہی زیور پہنیں گی، نہ ہی زینت اختیار کریں گی، سنگار بالکل منع ہے، اسی طرح جو ہے باہر نکلنا بھی ان کے لیے ممنوع ہے۔ محمد حسنین قادری یہ اولا ضلع بریلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ اگر باپ کی حیات میں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کیا پوتے کو ملکیت سے کچھ نہیں ملے گا، یا دادا کی ملکیت میں پوتا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے، دادا حیات ہیں اور دادا کی حیات میں ہی اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس بیٹے کی جو اولاد ہے اسے دادا کی وراثت میں حق نہیں ملتا ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوتے کا تعلق دادا سے براہ راست نہیں ہے بلکہ بیٹے کے واسطے سے ہے، اور بیٹے کے واسطے سے ہی پوتا جو ہے وراثت کا مالک ہوتا ہے۔ اب دادا کی ملکیت یا اس کی وراثت بعد میں تقسیم ہوئی، اس سے پہلے جو ہے وہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے جب دادا جو ہیں باحیات ہیں، تو دادا کی وراثت سے اس کے بیٹے کو حصہ نہیں ملا کیونکہ وہ فوت پہلے ہو چکی۔ جب بیٹے کو ہی حصہ نہیں ملا تو پھر پوتے کو حصہ کیسے ملے گا؟ یعنی اگر ذل واسطہ جو ہے، جو واسطہ ہے وہ ختم ہو گیا، جس واسطے سے پوتے کو حصہ ملتا وہ واسطہ ہی نہیں رہا تو اس میں اسے کوئی شرعی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اخلاقی طور پر جو دادا کے اور بیٹے ہیں تو انہیں کے لیے مناسب اور بہتر ہے کہ وہ صلہ رحمی کے طور پر کچھ نہ کچھ دیں، لیکن لازم و ضروری نہیں ہے۔ اخلاقی فریضہ ہے کہ بھی اگر دادا کے کئی بیٹے ہیں اور ایک بیٹا انتقال کر چکا ہے تو اس کی اولاد ہے تو اخلاقی طور پر وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے سکتے ہیں، اور رضامندی سے اگر دینا چاہیں، سب ورثہ راضی ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بہتر ہے، بلکہ خیر کا کام ہے۔ لیکن واجبی طور پر وہ پوتا محروم رہے گا جس کے والد کا انتقال دادا کی موجودگی میں ہو گیا، کیونکہ جب بیٹے کو ہی وراثت نہیں ملی وہی وراثت سے محروم رہا، کیونکہ باپ کا حصہ ہی پوتے کو ملتا۔ جب باپ کو ہی حصہ نہیں ملا تو پوتے کو حصہ کیوں ملے گا؟ یہ عقلی میں بھی سمجھ میں آ رہی ہے، عقلی طور پر بھی، کیونکہ وراثت دادا سے پوتے کا تعلق براہ راست نہیں ہے بلکہ والد کے واسطے سے ہے۔ جب والد ہی کو حصہ نہیں ملا، وہی حصے سے محروم رہ گئے، بقضاء الہی ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر ان کی ملکیت میں چیز آئی نہیں تو پوتے کو کہاں سے ملے گی؟ بہرحال اگر دادا کی موجودگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پھر جو ہے اس بیٹے کی اولاد کو شرعاً جو ہے حصہ نہیں ملے۔ ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے، کیا عورت فاتحہ و نیاز دے سکتی ہے؟ ہاں، عورت بھی فاتحہ نیاز دے سکتی ہے، اس میں کوئی مضائقہ و ممانعت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ پاک ہو، کیونکہ ناپاکی جنابت کی حالت میں یا حیض و نفاس کی حالت میں قرآن شریف کا پڑھنا ممنوع ہے۔ پاکی کی حالت میں وہ قرآن اور درود شریف کی تلاوت کر کے کسی بھی میت کو ایصال ثواب کر سکتی ہیں، کسی بزرگ کی بارگاہ میں نیاز پیش کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، کیا محرم کے مہینے میں نئے کپڑے پہننا منع ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، اس لیے نئے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ دیکھیے، یہ من گھڑت بات ہے، اور یہ کہتے ہیں سوگ کا مہینہ ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ صرف عورت کے لیے اسلام میں 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا لازم کیا گیا ہے، وہ سوگ ہے۔ باقی سب کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہادت کا درجہ دیا، لہذا شہادت جو ہے کوئی اصل کے لحاظ سے کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بشارت دی ہے اور خود اس کے حاصل ہونے کی آرزو کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ مکرر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ایک آیت کریمہ میں یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، انہیں اللہ کے پاس سے رزق دیا جاتا ہے۔
لہذا بہت سی غلط فہمیاں اس مہینے کے تعلق سے رائج ہو گئی ہیں عوام الناس کے اندر۔ بہت سے 10 محرم کو توانی چڑھاتے ہیں، کوئی کالے کپڑے پہن رہے ہیں، کوئی سوگ منا رہے ہیں، کوئی تماچے مار رہے ہیں، کوئی گربا چاک کر رہے ہیں، کوئی شادی کو منع کر رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی یہ مہینہ معزز اور مکرم تھا، بہت سے بڑے بڑے کام اس مہینے کی 10 تاریخ کو ہوئے، لہذا امام حسین کی شہادت سے یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں بنے گا۔ اسلام میں شہادتیں بے شمار ہوئی ہیں، سمجھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو بھی انہوں نے شہادت درجہ پایا، شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، بے شمار صحابہ اکرام کو شہادت درجہ ملا۔ لہذا اسلام میں سوگ کسی کے لیے جائز نہیں، صرف امام حسین کے لیے اگر سوگ جائز ہوتا تو ان کے والد محترم کے لیے بھی ہوتا۔ لہذا اسلام کا یہ قانون ہے کہ سوگ عورت کے لیے حق ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات پر سوگ منائے، اس میں بناؤ سنگار نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، اس میں دیگر گھر کے اندر رہے، باہر نہ جائے، اور باقی اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر 3 دن کے لیے سوگا، اس کے بعد نہیں۔ لہذا اس محرم کے مہینے میں شادی بھی کی جا سکتی ہے، نئے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اولا ضلع بریلی سے عبد القادر صاحب نے 2 سوال ارسال کیے ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ وضو کرنا سنت ہے یا فرض ہے؟ دیکھیے، وضو کے اندر 4 اعضاء دھونا یہ فرض ہے، اور نماز کی بغیر وضو کے ادا نہیں ہوگی۔ وہ 4 اعضاء کیا ہیں؟ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، سر کا مسح کہنا اور ٹخنوں تک پیر دھونا۔ ان 4 اعضاء کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ اس میں سے اگر ایک بھی ساقط ہو گیا، جان بوجھ کے آپ نے چھوڑ دیا یا بھولے سے رہ گیا، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ باقی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور دیگر اس کے اندر سنتیں ہیں۔ لہذا وضو وہ فرض ہے، بغیر وضو کے نماز آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نماز میں ٹوپی کیوں لگاتے ہیں؟ کیا یہ سنت ہے؟ بغیر ٹوپی پہنے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، نماز میں ٹوپی لگانا یہ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ عام طور پہ آپ عمامہ زیبتن کیا کرتے تھے، لیکن ٹوپی بھی آپ سے ثابت ہے۔ اگر بغیر ٹوپی کے کسی نے نماز پڑھی، کیونکہ یہ ایک شعار ہے مسلمانوں کا، سمجھے، ایک طریقہ ہے، اور کسی کی بارگاہ میں آپ ادب سے پیش آ رہے ہیں تو لباس بھی صحیح ہونا چاہیے، آپ بڑے معذب طریقے سے بارگاہ الہی میں نماز ادا کریں۔ محمد غلام غوث صاحب نے سوال ارسال کیا ہے، کیا قرآن پڑھنے سے پہلے اور اذان دینے سے پہلے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اگر قرآن و اذان سے پہلے اس نیت سے درود پڑھا کہ ثواب زیادہ ملے گا اور تلاوت و اذان قبول ہوگی تو یہ بدعت ہے۔ دیکھیے، شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ آپ قرآن سے پہلے درود پڑھیں یا اذان سے پہلے درود پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ درود شریف آپ کثرت سے پڑھیں، یہ احادیث ثابت ہے، اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشاد فرمایا کہ جو 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اللہ اس پر 10 نیکیاں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ وہ بندہ جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھ رہا ہے، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بہت بخیل اور کنجوس شخص ہے۔ لہذا درود شریف کے لیے کوئی وقت اور تعداد مقرر نہیں کیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یہ لازم سمجھ رہا ہے کہ قرآن سے پہلے درود پڑھا جائے گا تبھی قرآن مقبول ہوگا، یا اذان سے پہلے درود شریف پڑھیں گے تبھی اذان مقبول ہوگی، تو پھر یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ فکر نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، بس برکت حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن سے پہلے درود پڑھتا ہے یا قرآن کے بعد درود پڑھتا ہے، یا اذان سے قبل اس نے درود پڑھ لیا یا اذان کے بعد درود پڑھ لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، برکت والی ہے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو اس پہ لعن طعن کرنا، اسے برا سمجھنا، یہ شریعت سے ناواقفیت ہونے کی دلیل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو شریعت میں مستحب بہتر ہے وہ مستحب ہی رہے گا، آپ اسے لازم نہیں کر سکتے، اور جو لازم ہے وہ لازم رہے گا۔ لہٰذا کسی مستحب کو لازم سمجھ کے کرنا یہ غلط ہے۔
یا کسی لازم کو مستحب سمجھ کے کرنا، یہ فکر غلط ہے۔ اس افراط تفریط سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نفلی روزے میں یہ صورت پیدا ہو جائے تو بعد میں قضا رکھنا لازم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، روزے کے لیے ضروری ہے کہ عورت حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں کہتے ہیں حیض آ گیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ وہ دن کے کسی حصے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہو۔ بہرحال اس عورت پر لازم ہے کہ پاک ہونے کے بعد وہ روزہ رکھے، کیونکہ اگر نفلی روزہ بھی رکھا ہے تو اس کی قضا بھی لازم ہے۔ کیونکہ نفل اس وقت تک نفل ہے جب تک آپ نے آغاز نہیں کیا ہے۔ جب نفل کی ابتدا کر دی تو وہ چیز آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن نے فرمایا ہے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اب اگر کسی نے ایک رکعت نفل نماز پڑھی، اس کے بعد وہ توڑ دی، ختم کر دی، تو یہ ایک رکعت یہ باطل کرنا ہے، لہذا وہ اس قرآن کی آیت کی وعید میں شامل ہو جائے گا کہ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، باطل مت کرو۔ جب ایک رکعت اس نے نماز پڑھی اور یہ نماز شمار نہیں ہوگی، کیونکہ نماز ایک رکعت نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ نماز بطیرہ ہے جو بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہے، جس سے شریعت نے منع کیا ہے، تو گویا کہ یہ عمل باطل ہو گیا اور یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، لہذا اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا، نفلی روزہ رکھا، جب آغاز کیا تو اب آغاز کرنے سے، ابتدا کرنے سے اس پر اس کی تکمیل کرنا، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا اس پر لازم ہے۔ لیکن درمیان میں اس نے روزے کو توڑ دیا تو جتنے وقت کا اس نے روزہ رکھا تھا پچھلا، وہ عمل اس کا باطل ہو گیا، لہذا اس پر اسے قضا رکھنا لازم ہوگی۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھے ہوئے سخت اونگ آ گئی تو کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا یا نہیں؟ دیکھیے، نیند یا اونگ جو ہے بے نفس ہی ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن نیند جب طاری ہوتی ہے اور گہری نیند آتی ہے تو اعضاء کے اندر استرخاء ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر سونے والوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ایک سبب ہے دوسرے سبب کا۔ ریح کا خارج ہونا یہ اصل میں ناقض وضو ہے، لہذا اگر گہری نیند کسی کو آ گئی تو پھر وہ ناقض وضو ہے۔ اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی جھپکی آ گئی یا نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے دیوار کا یا تخت کا سہارا لگا لیا اور وہ بہت گہری نیند سو رہا، اور اس پائے کی نیند ہے کہ اگر وہ چیز ہٹا لی جائے تو وہ گر جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کھڑے کھڑے کوئی سو گیا تو اس کا وضو نہیں جائے گا۔ رکوع کی حالت میں اگر کوئی سو گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سجدے کی حالت میں اگر کوئی سو گیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں غفلت والی نیند طاری نہیں ہوتی ہے۔ غفلت والی نیند کب طاری ہوتی ہے؟ جب کسی کا سہارا لے لو، بیٹھے بیٹھے آپ سو رہے ہیں تو اگر گہری نیند آئے گی تو اعضاء میں جب استرخاء پیدا ہوگا تو آپ گر جائیں گے، تو اس بات کا یہ علامت ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ لہٰذا اگر دیوار سے، جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے اندر خطبہ ہو رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں یعنی اونگ رہے ہیں، جھپکیاں آ رہی ہیں انہیں، تو اگر انہوں نے کس دیوار کا سہارا لگا لیا اور باقاعدہ خراٹے شروع ہو گئے یا گہری نیند طاری ہو گئی تو پھر ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر صرف تھوڑی سی اونگ آئی ہے اور بیٹھے ہیں آپ تو اس سے وضو ساقط نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے، کیا عدت کے زمانے میں عورت گھر سے باہر جا کر ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے؟ دیکھیے، اصل کے لحاظ سے عدت کے زمانے میں گھر میں ہی رہنا عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن بقدر ضرورت وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے اور ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہے، بغیر ضرورت کے وہ نہیں جا سکتی۔ لہذا علاج اور معالجے کے لیے اگر وہ ڈاکٹر کو دکھانے جائے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے گی کہ رات کے حصے میں نہ جائے بلکہ دن کے حصے میں علاج کرا کر اور فوراً جو ہے وہ گھر واپس آ جائے۔ کسی کو دیکھنے کے لیے جانا یہ روا نہیں ہے، یا کسی کہتے ہیں پڑوسی کے یہاں جانا یہ جائز نہیں ہے، صرف ڈاکٹر کو دکھا کر اپنے گھر میں واپس آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایام اسے اپنے گھر کے اندر گزارنا لازم ہے۔ اس ایپیسوڈ میں انہی سوالوں کے جوابات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی مسئلہ گردش کر رہا ہے، کسی سوال کا جواب آپ کو مطلوب ہے، تو اسکرین پر ایک نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ وائس میسیج کے ذریعے یا لکھ کر
کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کتاب و سنت اور فقہ حنفی کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر چلنے، دین سمجھنے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔